اب یہاں پر آپ لوگ اس لفظ کو دیکھیں کہ اس لفظ کو اکثر لوگ مجہول یعنی غلط ادا کر جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ ہم نے یہاں نون کو حمزہ ساکن کے ساتھ کس طرح سے ملانا ہے اور پھر یہ لفظ کس طرح سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ دیکھیں۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس لفظ کے ہجے کرنے ہی نہیں آتے۔ تو آج کے لیسن میں ہم قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھنے والے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کیا کریں کہ مختلف مقامات سے مختلف الفاظ کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک ویڈیو میں سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں گے تو آپ مکمل الفاظ کو سیکھ لیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اب یہاں پر آپ لوگ پارا کا نام اور اس کے بعد سورہ کا نام ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ ان الفاظ کو آسانی کے ساتھ تلاش کریں۔ یہ قرآن مجید کا پارا نمبر 11 یعتذرون ہے اور سورۃ یونس ہے جو قرآن مجید کی 10 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الآن الآن۔ اب یہاں پر ہم نے حمزہ کو کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے کھینچنا ہے۔ اب جب اس کے کھینچنے کی مقدار مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم نے لام کو ادا کرنا ہے اس طرح سے، حمزہ لام کھڑی زبر مد آل آل، حمزہ کھڑی زبر آل آ۔ اب یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو یا کوئی بھی حرکت جب الف کے اوپر آ جائے گی تو پھر وہ حمزہ کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم ہجے کے وقت اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، حمزہ لام کھڑی زبر مد آل، حمزہ کھڑی زبر آل آ، نون زبر نہ آل آن۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ نُنَجِّيكَ۔ یہ لفظ بھی تھوڑا ڈیفیکل ہے، اس کے بھی ہجے کریں گے۔ نون پیش نو، نون جیم زبر نج، جیم یا زیر جی، نُنَجِّي، کاف زبر کا، نُنَجِّيكَ، بیبا دانی کا۔ اب یہاں پر ہم نے کسی حرف کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان الفاظ میں سے کسی ایک کو کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں، تو یہاں ان کے اوپر حرکت زبر یا کسی کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو کھینچ کر ادا کریں، تو ان کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ بیبا دانی کا، یہاں پر ہم نے جیم کو یا مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ نُنَجِّيكَ بیبا دانی کا لِتَكُونَ، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے، با واو زبر بو، واو حمزہ زبر و، بو، نون الف زبر نا، بوّأنا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ، مُبَوَّأَ، اس لفظ کو بھی اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ میم پیش مو، با واو زبر بو، واو زبر و، مبوّ، حمزہ زبر آ، مبوّأ، مبوّأ، صدقیوں، قاف واو دو زیر قیوں، صدقیوں، ورزقناہم،
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. اب یہاں پر آپ لوگ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 کو دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی کچھ الفاظ مشکل ہیں تو ہم اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ. یہاں پر بھی ہم نے لام کو اور حمزہ کو اکٹھے ادا کرنا ہے اور ان میں سے کسی حرف کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا. وَمَلَأَهُ ہا کو الٹا پیش کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے. فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ نون طا زبر نط رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا. اب یہاں پر بھی اکثر لوگ ان الفاظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں. یہاں پر ہم نے با کو دال مشدد کے ساتھ ملانا ہے. تا کو یہاں پر ہم نے چھوڑ دینا ہے. تا کو اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہاں پہلے ساکن تا ہے اور اس کے بعد حرف جو ہے وہ مشدد آ گیا ہے تو ساکن حرف کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. با کو دال مشدد کے ساتھ ملائیں گے. با دال زبر بد دال عین زبر دا اجیبت دعوتکما قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان. اب یہاں پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں تو اس کے ہم ہجے بھی کریں گے تاکہ آپ لوگ اس لفظ کو اچھی طرح سے سیکھ لیں. واو زبر وا لام الف زبر لا والا تا زبر تا زبر تا با زیر بی تتابی عین نون کھڑی زبر مد عان. اب یہاں پر اس بات کو نوٹ کریں کہ ہم نے عین کو کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے کھینچتے ہوئے نون کے ساتھ ملانا ہے اور جب نون کو ادا کریں گے تو یہاں پر ہم نے غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعَانِ نون زیرنی وَلَا تَتَّبِعَانِ. اس لفظ کو جب آپ بار بار دہرائیں گے تو یہ آپ کی زبان پر آسانی کے ساتھ جاری ہو جائے گا. تو جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو 8 سے 10 مرتبہ بار بار دہرائیں تاکہ وہ آپ کی زبان پر آسانی کے ساتھ جاری ہو جائے. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بھی سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر 15 میں یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں. ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں تو ہم اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. اب یہاں پر ہم نے حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے اور یا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے. آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون
लिक़ा नअती, यहाँ नून को हमने हमजा साकिन के साथ मिलाना है। इस नून को हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे, नून हमजा ज़बर न। अब नून को जब हम हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे। लिक़ा नअती बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल। अब यहाँ पर वक़्फ़ इस तरह से होगा, औ बद्दिल गैरि हाज़ा औ बद्दिल। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी, अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी। अब यहाँ पर हमने हमजा को अदा करना है, या को अदा नहीं करना। और जब हमजा को अदा करेंगे तो इसको हमने खींच कर भी अदा नहीं करना, बल्कि इसको बगैर खींचे ही अदा करेंगे। मिन तिलक़ाइ नफ़्सी। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।